کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دولت پہ بک جایا کرتے ہیں، جو مال کی خاطر ایمان کو بیچ لیا کرتے ہیں، 2 ٹکے کے لیے، تھوڑی سی دولت کے لیے ایمان کو سودا کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں صاحبو، اگر تم کو ایمان بیچ کر کے دولت ملے نا تو ٹھوکر مار کے بتا دینا، ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کا پیار چاہیے۔ ارے دولت تو اللہ نے کسی کی نہیں چھوڑی، جب تک دنیا میں سانسیں ہوا کرتی ہے اس دولت پہ قبضہ ہوا کرتا ہے، سانس بند ہو جاتی تو دولت چھوٹ جایا کرتی ہے۔ القرض بتا دو زمانے والوں کو، ہم دولت سے پیار نہیں کرتے، ہم تو دولت کو عطا کرنے والے خدا سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں جب رومیوں سے جنگ ہوتی ہے تو 3 سگے بھائی تھے جو کہ رومیوں کی قید میں ہو گئے ہیں، اور ان کو پکڑنے کے بعد رومیوں والوں نے اپنے بادشاہ کے حوالے 3 جوانوں کو کر دیا ہے۔ وہ 3 سگے بھائی ہیں، اللہ سمجھ چہرہ کھلا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے چہرے پہ دنیا کی رونق نہیں بلکہ اللہ نے نور عطا فرمایا ہے۔ اللہ سمجھ جانتے ہو نور، آج ہم دنیا کے طرح طرح کے کریم پاؤڈر لگا کر کے اپنے چہرے کو سنبھالنا چاہتے ہیں، اپنے چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، اپنے چہرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، لیکن جب مسلمان نے اس وضو کے پانی سے اپنے چہرے کو دھویا ہے، جب وضو کیا ہے، اپنے چہرے کو دھویا ہے، اللہ نے اس کے چہرے پہ نور عطا کیا ہے۔ ارے دنیا کی رنگینیاں تو مٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ جسے نور عطا کر دیا کرتا ہے، اللہ جس کے چہرے پہ حسن عطا کیا کرتا ہے، ارے دنیا کا حسن ہوتا ہے وہ مل کر کے خاک ہو جاتا ہے، لیکن جب حسن خدا عطا کیا کرتا ہے تو وہ حسن فقط دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں مٹتا ہے، اور وہی نور کی برکتیں کل میدان محشر میں ظاہر ہوں گی۔ یہ روم ہے اور رومیوں کے بادشاہ کے سامنے یہ مسلمان ہے، اللہ سمت 3 جوان بھائی ہیں۔ اب وہ بادشاہ کہتا ہے، اب بادشاہ نے پلاننگ کیا ایسا کیا جائے، اب اسلام کو نیچا دکھانا ہے، اسلام کو کمتر کرنا ہے، چلو ان کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ جب ایک بات پھیلے گی کہ 3 جوان مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کر لیا ہے، انہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور یہ عیسائی دھرم کو قبول کرتے ہیں۔ جب لوگ اس بات کو سنیں گے تو سمجھیں گے اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو یہ 3 نوجوان اسلام کو نہیں چھوڑتے۔ یہ اس بادشاہ کی پلاننگ تھی جو کہ عیسائی تھا، جو کہ مسلمان نہیں تھا، لیکن قربان جائیے جب بادشاہ نے 3 جوانوں کو سامنے کھڑا کیا نا تو قسم خدا کی 3 جوانوں کے چہرے کو دیکھ کر کے دنگ رہ گیا۔ ایسا لگتا ہے اس نے شاید پہلی بار کسی مسلمان کو قریب سے دیکھا ہے، ان کی زلفوں کو دیکھتا ہے، ان جوانوں کے چہرے کو دیکھتا ہے، ان جوانوں کے کردار کو دیکھا ہے، جب حسن و جمال کو دیکھا ہے دیکھ کر کے دنگ رہ گیا۔ ارے حسن تو ہماری فوج کے پاس بھی ہے، لیکن قسم خدا کی تمہیں ایک بات اور بتاتا چلوں، کسی کا رنگ چاہے کالا ہو، چاہے رنگ کیسا ہی کتنا چٹا سفید ہو جائے، لیکن جب خدا نور عطا کیا کرتا ہے، اگر رنگ کالا بھی ہوا کرتا ہے پھر ایسا نور اللہ عطا کرتا ہے۔ تم نے تو سنا ہوگا جب کہ حبش سے چل کر کے بلال مصطفیٰ کی غلامی میں آئے، اللہ نے ایسا نور کر دیا، ایسا نور عطا کر دیا بلال کو، مصطفیٰ نے سینے سے کیا لگا لیا، اللہ نے وہ عزتیں عطا کر دی کہ رسول نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ سمجھ جس کعبے کی طرف کو منہ کر کے آج ساری دنیا ہر مسلمان اپنے سر کو جھکاتا ہے تو کعبے کی جانب جھکا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن مقدر پہ ناز کرے بلال، تمہارے مقدر کو سلام کرتا ہے بلال۔ اے بلال اللہ نے تمہیں ایسی عزتیں عطا کی ہے کہ تم کو زمین سے اٹھا کر کے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے اور بتا دیا ہے جو خدا کا ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسی عزتیں عطا کرتا ہے کہ زمانہ تاکہ ایسی عزتیں عطا کرتا ہے، زمانہ اس کے رخسار کو دیکھا کرتا ہے، زمانہ اس کے کردار کو دیکھا کرتا ہے۔ بلال حبشی حفظ سے چل کر کے آئے ہیں لیکن رنگ کالا تھا، لیکن معراج کی رات مصطفیٰ نے اس کو حوروں کی سردار عطا کیے ہیں اور بتا دیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ ایمان کا جذبہ دیکھا جاتا ہے، جس کا جتنا اچھا ایمان ہوا کرتا ہے اللہ اس کو ویسی عزتیں عطا کیا کرتا ہے۔ یہ 3 نوجوان کھڑے ہیں، اس عیسائی
بادشاہ کے دربار میں اللہ الصمد قریب سے دیکھا نہ دیکھ کر کے دنگ رہ گیا. اس نے کہا یا تو تم مذہب اسلام کو چھوڑ دو, ہم تمہیں آدھی سلطنت کا مالک بنا دیں گے. آپ جانتے ہیں نا دولت کا لالچ دیا. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں تو دولت پہ بک جایا کرتے ہیں, جو مال کی خاطر ایمان کو بیچ لیا کرتے ہیں, 2 ٹکے کے لیے, تھوڑی سی دولت کے لیے ایمان کو سودا کرتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں صاحبوں, اگر تم کو ایمان بیچ کر کے دولت ملے نا تو ٹھوکر مار کے بتا دینا, ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے, ہمیں مصطفیٰ کا پیار چاہیے. ارے دولت تو اللہ نے کسی کی نہیں چھوڑی. جب تک دنیا میں سانسیں ہوا کرتی ہیں اس دولت پہ قبضہ ہوا کرتا ہے. سانس بند ہو جاتی تو دولت چھوٹ جایا کرتی ہے. القرض بتا دو زمانے والوں کو, ہم دولت سے پیار نہیں کرتے, ہم تو دولت کو عطا کرنے والے خدا سے پیار کرتے ہیں. ہم اپنے سینے میں دنیا دار کی محبت نہیں رکھتے, ہم تو مدینے والے سلطان کی محبت رکھتے ہیں. اسی یہودی عیسائی بادشاہ کے سامنے وہ جوان کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو اے بادشاہ کی یہ دولت کے چکر میں ایمان کا سودا کریں گے. ارے تم نے ہمارے ایمان کی بڑی کم قیمت لگائی ہے. تم اپنی آدھی سرداری, آدھی سلطنت کی بات کرتے ہو. اگر ہم سے یہ کہو نا کہ دنیا کے تمام خزانے تمہارے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے, اپنے سینے سے عشق رسول کو نکال دو, ہم ٹھوکر مار دیں گے ایسی دولت میں اور سینے سے لگا لیں گے رسول کی محبت کو. ہم ایمان نہیں بیچ سکتے ہیں. اللہ سمجھ اتنا کہا نا تو بادشاہ کو جلال و غصہ آیا. اس نے کہا اچھا اگر مان لو اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑتے ہو, اگر مصطفیٰ کے نام کو لینا نہیں چھوڑتے ہو, اگر محمد کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑو گے, تمہاری جان لے لی جائے گی, تم کو مار دیا جائے گا, پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنا سننا تھا. جوانوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. ہاں آج لوگ موت سے ڈرتے ہیں. جب وہ جوان روئے نا تو بادشاہ نے کہا موت سے ڈر گئے ہو, موت سے ڈر لگتا ہے تو محمد کا کلمہ چھوڑ دو. ان جوانوں نے کہا اپنی زبان کو بند کر, ہماری آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں آئے ہیں ہم کو مار دیا جائے گا, بلکہ اس لیے روتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے کو ایک زندگی عطا کی ہے. اللہ 1000 زندگی عطا کر دیتا, 1000 زندگی عطا کرتا. یہ محمد کے غلام 1000 بار مصطفیٰ کے نام پہ جان کو قربان کر دیتے. بتا دیا دیوانوں نے ہمیں جان سے پیار نہیں, ہمیں مال سے پیار نہیں, ہمیں پیار ہے تو مذہب اسلام سے پیار ہے. آج ہمارے جوان کس سے پیار کرتے ہیں؟ یاد رکھیں, آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, مسلمان کو کس کس چیز سے بہکایا گیا ہے. اس کو ایمان کو چھیننے کی جو کوشش کی گئی ہے, کبھی مال کا لالچ دیا ہے, کبھی مال دے کر اور کبھی عورت دے کر کے عورت کے ذریعے سے اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن قسم خدا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو, مصطفیٰ کے دیوانوں نے نہ تو عورت کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھا ہے, نہ مال کی طرف نگاہوں کو اٹھایا ہے. جب نگاہیں اٹھی ہے تو مصطفیٰ کی گنبد کو یاد کیا ہے اور کہہ دیا ہے ہم جان دے سکتے ہیں لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے. وہ جوان کہتے ہیں ہمیں منظور ہے مرنا, ہم جان دے سکتے ہیں لیکن نبی نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے, جو ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ بھرا ہوا ہے, اپنے سینے سے مصطفیٰ کا نام نہیں نکال سکتے ہیں. کہا کہ اچھا یہ مت سمجھنا اتنی آسان موت دے دی جائے گی, تمہارے سر کو یوں ہی کاٹ دیا جائے گا, تمہیں پھانسی دے دی جائے گی, نہیں, اتنی آسان موت نہیں ہوگی. اس نے بادشاہ نے حکم دیا اپنے غلاموں کو, اپنے وزیروں سے کہا 3 کڑھاؤ لائے جائیں. بڑی بڑی کڑھائیاں لائی گئیں, ان کے نیچے آگ کو جلایا گیا, ان کڑھائیوں میں تیل کو ڈال دیا گیا. جب تیل پورے شباب پر آ گیا, جب تیل پورا پک گیا نا, کڑکڑ کی آواز آنا شروع ہو گئی. جب تیل میں ابال آنا شروع ہوا, بادشاہ کہتا ہے اگر تم نے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا, اگر مذہب اسلام کو نہیں چھوڑا تو تمہیں جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا. تو بڑا کہتا ہے بڑا بھائی ہاں پہلے مجھے ڈالنا, پہلے مجھے ڈالنا, پہلے مجھے اس تیل کی کڑھاؤ میں ڈالنا, تاکہ زمانے والے کو بتا دے ہم مر تو سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان کا سودا نہیں کر سکتے.
بیچ والا کہتا ہے نہیں، میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میرا بڑا بھائی میری آنکھوں کے سامنے چلے، پہلے مجھے ڈالنا، اس کے بعد میرے بھائی کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرنا۔ چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے ڈالنا، لیکن دیکھئے تو صحیح، ان کے دلوں میں خوف مرنے کا نہیں تھا، ان کے دلوں میں خوف موت کا نہیں تھا، ان کے دلوں میں خوف تھا تو خدا کا خوف تھا۔ اگر ہم ایمان کا سودا کر کے دنیا سے جائیں گے تو خدا کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ اللہ الصمد اتنی دیر میں پھر وزیروں کو حکم دیا، بادشاہ نے اچھا پہلے بڑے کو ڈال دیا جائے، بڑے کو چلتے ہوئے اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ الصمد تیل میں ڈالا نا، تیل تو پکا ہوا تھا، گرم کھول رہا تھا، تھوڑی دیر میں ہی اللہ الصمد اس کے جسم کو جلا دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ایک بھائی اسلام کے نام پر قربان ہو گیا اور بتا دیا ہمیں جان سے نہیں مصطفیٰ کے دیے ہوئے ایمان سے پیار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وزیر نے پھر حکم دیا اس بیچ والے کو ڈال دیا جائے، اس کو بھی چلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ جب تیسرے کو ڈالنے کی بات آئی نا، ایک وزیر آگے بڑھا اور بادشاہ کے پاس جا کر کے کہنے لگا بادشاہ اس جوان کو مت ڈالو، اس کا حسن بڑا انوکھا ہے، اس کا حسن بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کا انداز بڑا پیارا لگتا ہے، اسے جلتے ہوئے تیل میں مت ڈالو، اگر یہ جان دینے سے نہیں ڈرے یہ بھی چل جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ میری جوان بیٹی ہے، مجھے 1 مہینے کی مہلت دو، مجھے 1 مہینے کا وقت دو، میں اپنی جوان بیٹی کے ذریعے جوان کا ایمان چھین لوں گا اور اپنے مذہب عیسائیت میں اس کو لے کر کے چلا آؤں گا۔ بادشاہ نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، 2 تو مر گئے ہیں، 2 کو تیل میں ڈال دیا، انہوں نے مرنے کا خوف نہیں کیا، اپنے نبی سے جو وعدہ کیا ہے، اپنے نبی سے جو محبت کی ہے، اپنے آقا سے جو پیار کیا ہے، جان تو دے دی لیکن پیار میں دھوکہ نہیں کیا۔